إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. صدق اللہ مولانا العظیم. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے جتنا کوئی شخص اپنے آپ کو گرا لیا کرتا ہے، تواضع، عاجزی اختیار کیا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اتنا ہی اسے نواز دیا کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی عطائیں ہمیشہ بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ کبھی مان نہیں کیجئے، فخر غرور نہیں کیجئے، نہ اپنی ذات پہ، نہ اپنے کنبے و قبیلے پہ، نہ اپنے حسن پہ، نہ اپنی پراپرٹی پہ۔ ہمیشہ آپ کی زبان سے ایسا اظہار رہنا چاہیے، میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کی عطائیں ہیں، میرے اللہ کی رحمت ہے، میری محنت، میرا تجربہ۔ ایسے جملے جن سے تکبر اور غرور جھلکتا ہو اسے ہمیشہ زوال ہوا کرتا ہے۔ الہ العالمین ہمیشہ مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے، یہ اللہ ہی کا کرم ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں، میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، فیصلہ استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھئے ہم کتنے کو اس لائق ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ اندر کی باتیں تو ہم جانتے ہیں نا، باہر تو واضح ہے، رومال ہے، داڑھی ہے، جی قاری صاحب، مولانا صاحب، لیکن اندر والے معاملے میرا اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے؟ میرا رب پردے بھی اتنے ڈالتا ہے اور تجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی مہلت بھی دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے۔ ہمیشہ یہی بولیے،
اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، میں کچھ نہیں ہوں، یہ سارے کا سارا کمال اللہ کا کمال ہے۔ بہت ساری چیزیں میری اور آپ کی نظر میں ہوتی ہیں، اپنی اپنی نظر کا زاویہ ہوتا ہے۔ کون سی بڑی نعمت ہے جس کے مقابلے میں ساری کی ساری نعمتیں بالکل نچلے درجے پہ ہوتی ہیں؟ بہت بڑی نعمت کیا ہے؟ توحید بہت بڑی نعمت ہے، جس پہ مجھے اور آپ کو بولنا چاہیے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو مانتے ہو، یہی توحید ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہو، یہی توحید ہے۔ اگر دل کی یہ آواز ہے خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، داتا بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ، غوث اعظم گنج بخش دستگیر بھی اللہ، یہی توحید ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس نے بغیر محنت کے لا الہ الا اللہ سے نوازا۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ جس وقت نے عزیز میں اور آپ نے آنکھیں کھولی، اس کی بنیادوں میں بھی توحید کی گونج ہے، لا الہ الا اللہ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، اللہ ذوالجلال نے نبوت عطا فرمائی، اور حسن تو اتنا تھا کہ جنہوں نے دیکھا ہو وہی جانتے ہیں۔ اور آپ تذکرہ علماء کرام سے سنتے ہیں کس طرح اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں اسے تفصیل سے بیان فرمایا۔ کنویں میں گرایا گیا، نکالا گیا، بیچا گیا، بادشاہ کے گھر میں پہنچے، پروان چڑھے، کس انداز سے چلتے چلاتے جیل میں پہنچے، جیل کے ساتھیوں سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اس گفتگو میں سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، میرے رب نے مجھے نوازا ہے، توحید سے نوازا ہے۔ غلامی کا درد اور تکلیف کیا ہوتی ہے اس سے پوچھئے جس نے سلاخوں میں وقت گزارا ہو۔ جیل کی سلاخوں میں بندہ کہتا کیا ہے؟ توحید اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ ذوالجلال نے جوانی دی ہو، عزت دی ہو، معاشرے میں مقام دیا ہو، بیوی بچے دیے ہو، کاروبار دیا ہو، اور پھر بھی زبان پہ ایسا جملہ نہ آئے، اللہ کا فضل ہے، اسی کی توفیق ہے۔ نماز پڑھ لیتا ہوں، اللہ کو یاد کر لیتا ہوں، ساری دنیا کسی کے قدموں پہ ڈھیر ہو جائے، پیسوں کی کیا اوقات ہے اس کے مقابلے میں؟ آپ قارون کو دیکھیے، اس کے خزانے کتنے ہوں گے جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک جماعت ہوا کرتی تھی، لیکن توحید نہیں تھی، عبرت بنا دیا گیا۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے اگر توحید سے نوازا ہے، رب کا شکریہ ادا کیجئے، جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام توحید کی اس نعمت کو ان لفظوں میں یاد فرماتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اور میرے رب کو یہ ادا اتنی پیاری لگتی، قرآن مجید بنا دیا، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہم السلام جو دین لے کے آئے، میں انہی کی
اتباع کرتا ہوں. ما كان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ایسا تصور ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. یہ جو اللہ ذوالجلال نے عقیدہ عطا فرمایا ہے، ذالک من فضل اللہ، یہ توحید والا عقیدہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا کرم ہے. مجھے اور آپ کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے. باقی ساری نعمتیں پیچھے ہیں، توحید ہے تو سب کچھ ہے. آپ سنتے نہیں؟ حبشے کے علاقے کا نہ رنگ ہے، نہ ذات ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے بھی غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. توحید اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے اور پھر توحید پہ استقامت عطا فرمائی ہے. امیہ جو ظلم کرتا ہے کہ اس کی توحید والی آواز دب جائے، ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے، توحید والی آواز بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. وہی بلال، دیکھنے والوں کی یہ نگاہیں تھی، کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ میرا اللہ جنت میں سنا دیتا ہے. توحید مل جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے. الہ العالمین اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہوئے الحمدللہ الحمدللہ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور کون سا میرا اللہ فضل فرماتا ہے جس کو واقعتاً سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی عطا ہے. توحید کے بعد اگر میرا اللہ علم سے نواز دے، روشنی سے نواز دے، قرآن اور حدیث سے نواز دے، یہ بہت بڑی عطا ہے. قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ ذوالجلال نے آپ کو علم سے نوازا ہے. اللہ ذوالجلال کے برگزیدہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ہر ایک عظمت والا، مقام والا، شان والا. دو انبیاء کرام علم کا تذکرہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. سیدنا داؤد سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے. کس بات پہ؟ کہ اللہ ذوالجلال نے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے. توحید کی نعمت کے بعد آپ قرآن پڑھتے ہو، آپ بڑے شوق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہو، آپ جس طرح کاروبار کے لیے وقت مینج کر لیتے ہو، اپنوں کے لیے وقت نکال لیتے ہو، وہاں وقت مینج کرتے ہوئے علماء ربانیین کے پاس بھی بیٹھتے ہو. آپ کو شوق ہے کوئی آیت کا ترجمہ سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو. جہاں کوشش ہوتی ہے میرا اٹھنا بھی، میرا بیٹھنا بھی، میرا بولنا بھی، میرا کھانا بھی، میرا پینا بھی، زندگی کے جمی معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائیں. اگر یہ فکر تازہ ہے، آپ ہاتھوں کو بلند کرتے ہو، اپنے رب سے مانگتے ہو الہ العالمین جتنا میں وقت نکال سکتا ہوں میں نکالتا ہوں کہ میری زندگی کے جمی معاملات
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ہو جائیں۔ یہ فکر اتنی بڑی عطا ہے، اگر یہ میسر ہے تو بولیے الحمدللہ۔ اس فکر پہ انبیاء کرام بھی، اس علم اور روشنی کے مل جانے پہ انبیاء کرام بھی بولتے ہیں الحمدللہ۔ اگر اللہ نے توحید سے نوازا ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب ربانی کو پڑھنے کا جذبہ ہے، سمجھنے کا جذبہ ہے، احادیث کا شوق ہے، آپ وقت نکالتے ہو، تجسس ہے کہ میں اپنے عمل کو ڈھال لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی روشن تعلیمات کے مطابق ڈھال لوں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ فکر لگ جائے کہ مجھے رہنا ہے اللہ کی اطاعت اور بندگی میں رہنا ہے۔ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ کس طرح کے فتنے ہیں آج کل کے دور میں، تو اور مشکل ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا ایمان کو باقی رکھنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ میں انگارہ پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ کدھر جائیں، کیا کریں، کیسے بچائیں خود کو؟ کتنے کتنے فتنے جدھر بھی نظر اٹھاتے ہیں، ہر جانب ایسی ایسی راہیں ہیں جو اللہ سے دور لے جانے والی ہیں۔ انسان تو بے بس ہے، شیطان بھیس بدل کے آتا ہے، روپ بدل کے آتا ہے اور وار ایسے کرتا ہے کہ انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کا فضل ہو تو بندہ بچتا ہے، اللہ کے فضل کے بغیر نہیں بچتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اللہ کا فضل نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو، آپ کبھی شیطان کے ہتھ کنڈوں سے نکل نہیں پاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اسی کی توفیق ہے، اسی کی رحمت ہے کہ آپ چل کے آ جاتے ہو، اللہ کے گھر میں آ جاتے ہو، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہو اللہ کے سامنے۔ اس کی توفیق کے بنا کوئی بھی نہیں بچ پاتا۔ یہی بولا تھا نا سیدنا یوسف علیہ السلام نے، جب عزیزہ مصر کہنے لگی اگر یہ میری بات نہیں مانتا قید میں ڈال دیا جائے گا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی تھی؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے اللہ، مجھے تیری بغاوت سے قید اچھی لگتی ہے۔ یہ تیرا بندہ یوسف قید کی سلاخوں میں زندگی گزار لے، شاہانہ زندگی سے اچھی ہے قید والی زندگی جس میں بے حیائی نہ ہو، جس میں اللہ کی بغاوت نہ ہو۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے میرے مالک
ان عورتوں کے مکر سے اگر تو نے مجھے نہ نکالا، اصب الیہن واکم من الجاہلین، یہ تیرا نبی یوسف بھی تیری توفیق کے بنا خود کو سنبھال نہیں پائے گا۔ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہے۔ اور اگر اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے، آپ ذکر کرتے ہو، تبلیغ میں لگے ہوئے ہو، کبھی نہیں مان نہیں کیجئے، نہ اپنی نماز پہ، نہ اپنے عہدے پہ، نہ اپنی تلاوت پہ۔ اللہ کا فضل ہے جس نے آپ کو توفیق خاص سے نوازا ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اتنی لمبی قید گزاری، لیکن جب قید سے نکلے ہیں پھر بھی اپنی زبان سے کیا اظہار کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے بس بنا پھرے کہ میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں۔ ایسا اظہار اللہ کرے میری اور آپ کی زبان پہ بھی ہو۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کبھی نہیں بولی ہے کہ میرا ایمان بڑا پختہ ہے، انسان ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے تھے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا، کیونکہ وہ سب کی سب عورتیں گواہی دے چکی تھی۔ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ، سیدنا یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ عزیز مصر گواہی دے چکی تھی، میں بھٹکانا چاہتی تھی اسے، بڑی عزت کے ساتھ جیل سے لایا گیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کی برات نہیں بولتا۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو نفس امارہ برائی پہ ابھارتے ہی رہتے ہیں۔ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، بچتا وہ ہے جس پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، جس پہ اللہ کا فضل ہو، جس پہ اللہ کا کرم ہو۔ آپ نماز پڑھ لیں تو ہمیشہ یہ بولیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ میں اس کے گھر میں آیا ہوں۔ اندر بھی تو جھانک لیا کریں کبھی، ادائیں کیسی ہیں، کام کیسے ہیں، سوچیں کیسی ہیں، فکریں کیسی ہیں۔ اللہ کے گھر میں تو آئے ہو نا کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے۔ ترازو میں ادائیں تولی جائیں کہ اللہ ذوالجلال آپ کو اپنا محبوب بنا رہا ہے، آپ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہو تو ہمیشہ بولو میری ادائیں جیسے بھی ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ مجھ سے منہ نہیں موڑتا، یہ اللہ کا فضل ہے میرے معاملے میں وہ عدل کے فیصلے نہیں فرماتا، اس کے فیصلے اس کی رحمت پہ مبنی ہوتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ میں آ جاتا ہوں، اللہ کے گھر میں آ جاتا ہوں۔ آپ کو اللہ نے توحید دی ہے، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ کو اللہ ذوالجلال نے ہدایت سے نوازا ہے، بہت سے ہنر اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، آپ کا نام ہے، آپ کے بڑے ماننے والے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، آپ کا نام ہے۔ کبھی نہیں سمجھیے کہ میری محنت، میرا تجربہ، سب کچھ کیوں نہ ہو، اللہ والوں کی ادائیں ہوتی ہیں، ہمیشہ بولتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اسی کی توفیق سے ہوا ہے۔ بڑے بڑے آئے دنیا میں، لیکن وہ سرداری جو اللہ ذوالجلال نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔
نکلے اپنی قوم کو لے کے، چونٹی دعا کر رہی تھی۔ اللہ نے ان کی بولیاں بھی سکھا دی تھی، کہا جو تم مانگنے جا رہے ہو یہ چونٹی پہلے ہی مانگ چکی ہے۔ ہدہد کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، پرندوں کی زبان سکھا دی، اتنی بڑی سرداری، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ کا فضل ہے، کمال اللہ کا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب ہدہد نے قصہ بیان کیا، ملکہ بلقیس تک خبر پہنچائی، کیا اس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ ایک جن کہنے لگا اتنی دیر لگے گی، ایک صاحب علم تھا، آنکھ جھپکنے تھے، جب آنکھ کھولی دیکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام، کیا بولا تھا؟ کیا بولا تھا؟ ھذا من فضل ربی، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ قوت، یہ سلطنت، یہ عطا فرمائی ہے میرے اللہ نے، عطا فرمائی ہے، اسی کا کمال ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے میں کتنا اس کا شکر گزار بن جاتا ہوں۔ شکر گزاری کا اظہار کس انداز سے ہوتا ہے؟ اللہ اولاد دے پھر بھی الحمدللہ، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے الحمدللہ بولا تھا، اللہ نے قرآن بنا دیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اگر اولاد دے کے میرا اللہ چھین لے پھر بھی الحمدللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے روح قبض کرنے کے بعد، بچہ ہے، ماں باپ کو تو محبوب ہوتے ہیں، اللہ ذوالجلال اس بندے کی عظمت کو بڑھانے کے لیے پوچھتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادی، جگر کا ٹکڑا ہی چھین کے لے آئے ہو، جی اللہ آپ ہی کا حکم تھا۔ فماذا قال عبدی، میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ اولاد جب چھین لیے تو کیا کہتے ہیں؟ حمدک واسترجع، یا اللہ اس نے الحمدللہ ہی بولا ہے، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی بولا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اس الحمدللہ کے نتیجے میں اب اس کا محل بناؤ، اللہ کے گھر جنت میں بناؤ، اور نام ہی اس محل کا بیت الحمد رکھ دو۔ کہ اس بندے نے بولا ہے الحمدللہ، بولا ہے الہ العالمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح جب کوئی نعمت ملے تب بھی الحمدللہ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کہا کرتے تھے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ جب کسی بات پہ دل خوش نہیں ہوتا تھا پھر بھی آپ یہ بولتے تھے الحمدللہ علی کل حال، خوشی ہو غمی ہو الحمدللہ، ہر حال میں آپ دن کی ابتدا کرتے ہو بیدار ہوتے ہو، شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا بولو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کھانا کھاتے ہو جس ٹائم بھی کھاؤ پڑھ لو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ رغبت دلائی ہے، کھانا تو کھانا ہی ہے جینے کے لیے، کھانا کھاتے ہوئے لفظ الحمدللہ پہ مبنی یہ دعا پڑھتے ہو اللہ گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے۔ لباس پہنتے ہو بولو الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ شریعت یہ پسند کرتی ہے کہ میں اور آپ بول لیں الحمدللہ الحمدللہ۔ لباس پہننا ہے پڑی دعا ہے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ سواری پہ سوار ہوتے ہو الحمدللہ، آپ مجلس میں بیٹھتے ہو مجلس کا اختتام ہوتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کتنے ہی مقامات ہیں جہاں پہ زبان الحمدللہ بولتی ہے،
میرا اللہ کیسے نوازتا ہے. جو الحمدللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہو اسے الگ الگ رب کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی دعا مانگنے کی. لفظ الحمدللہ کوئی میرا اللہ دعا بنا دیا کرتا ہے. افضل الدعاء الحمدللہ. کل تحمیدۃ صدقہ. ایک ایک حرف اللہ صدقہ بنا دیتا ہے. نیکیاں بہت سی ہوتی ہیں لیکن دل سے جو بندہ بولے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اسی کی عنایت ہے. وہ میزان جو نیکیوں اور بدیوں کو تولنے کے لیے اللہ نے بنایا، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، پوری کائنات اس میزان کو نہیں بھر پاتی. دل سے نکلا ہوا الحمدللہ میرا اللہ وہ سارے کا سارا نیکیوں سے بھر دیا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَنْ أَقُول، میں اپنی زبان سے بولوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جملہ بولنا مجھے محبوب ہے کہ پوری کائنات کی دولتیں میرے قدموں پہ ڈھیر کر دی جائیں. الہ العالمین کثرت سے الحمدللہ الحمدللہ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.